سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راو حرم، عہد فاروق از جمال تازه شد، حق ز حرف او بلند آوازه شد، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاهش خانه باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت، عاشق و هم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق۔ اکثر مستشرقین جب تصوف پر بات کرتے ہیں تو اسے حقیقی اسلامی تعلیمات سے جدا کوئی تحریک قرار دیتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تصوف دراصل یونانی فکر و فلسفے کی پیداوار ہے اور اس نام کو یونانی لفظ سوفوس سے ماخوذ قرار دیتے ہیں جس کے معنی علم و دانش کے ہیں۔ مگر یہ دعویٰ محض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ تصوف کے نام سے پھیلائی جانے والی ان تعلیمات کے مطالعے سے نکالا ہے جسے تصوف کے بعض دعوے داروں نے مختلف فلسفوں اور تصورات کا ایک معجون مرکب بنا کر رکھ دیا ہے۔ تصوف کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس تحریک کے بالکل ابتدائی دور کا جائزہ لینا ہوگا، جبکہ اس کا نام تصوف نہیں بلکہ تزکیہ اور احسان تھا، اور یہ دونوں اصطلاحیں راست قرآن سے لی گئی ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ شمس میں ایک مقام پر ارشاد رب العزت ہے جس کا مفہوم ہے، اور قسم ہے انسان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، پھر اس کو برائی سے بچنے اور نیکی اختیار کرنے کی سمجھ دی، کہ جس نے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ گھاٹے میں رہا۔ اس آیت شریفہ میں نفس کو پاک رکھنے کے معنوں میں لفظ زکا استعمال ہوا ہے جو تزکیہ سے نکلا ہے۔ تزکیہ کے معنی ہے قلب و ذہن کو دنیا کی آلائشوں اور خواہشوں سے پاک کرنا، غیر خدا کے خوف اور غیر خدا سے امیدیں باندھنے سے اپنے نفس کو پاک اور آزاد رکھنا۔ اور لفظ احسان کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر تصور کر لو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف ظاہر ہے کہ ایک سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لحظہ اور ہر آن اپنے اللہ کو حاضر و موجود سمجھے، یقین کر لے کہ اللہ اس کے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہر قول کو سن رہا ہے، اور ایک دن اس سے اس کے ہر فعل اور قول کا حساب بھی لیا جائے گا۔ اسی کیفیت کا نام تصوف میں حضور قلب ہے، اور یہی ایک مومن کی سب سے بڑی متاع ہے جو اس کی دنیا کو بھی سنوار دے گی اور آخرت کو بھی۔ اس مختصر تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف کی تحریک قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے، اور اس کی اصل کو کسی اور فلسفے میں ڈھونڈنا زیادتی ہے۔ اب ذرا ان حالات پر غور کیجئے جن کے تحت یہ تحریک شروع ہوئی۔ صحابہ کرام کے دور تک تزکیہ و احسان یا تصوف کی کسی خاص تحریک کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ کے یہ برگزیدہ بندے مکتب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان کے قلوب و اذہان ہر طرح کی آلائشوں سے پاک تھے، انہیں دائمی حضوری کی دولت حاصل تھی۔ مگر اس مقدس دور کے بعد ایک طرف تو فتوحات کی وسعت کے ذریعے پیدا ہونے والی مال و دولت کی افراط نے لوگوں کو دنیا طلبی کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، تو دوسری طرف خلافت نے ملوکیت کے ڈھنگ اپنا لیے جس سے اس جذبے کو اور بھی تقویت ملی۔ ان حالات میں اللہ کے چند نیک بندوں نے تمام مسلمانوں کو
تزکیے اور احسان کی ان صفات کی طرف مائل کرنے اور بلانے کا تہیہ کر لیا جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو سب کے لیے قابل تقلید بنا دیا تھا۔ چنانچہ وہ تحریک شروع ہوئی جس کا نام آگے چل کر تصوف پڑ گیا۔ اس تحریک کے اولین داعیوں میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تربیت فرمودہ تھے، اور اس حقیقت کے پیش نظر اس تحریک کو خالص اسلامی تحریک کے سوا کچھ اور سمجھنا غلط فہمی کہلائے گا۔ اس دور کے کثیر مسلمانوں میں جن کے قلب و ذہن میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی تعلیمات کے نقوش ابھی تازہ تھے، اس تحریک نے بڑی مقبولیت حاصل کی، مگر بدقسمتی سے ہر مقبول اور مشہور تحریک میں زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی غیر ضروری باتیں بھی داخل ہو کر اسی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہی کچھ تزکیے اور احسان کی اس سیدھی سادھی تحریک کے ساتھ بھی ہوا۔ عباسیوں کے دور میں یونانی فلسفے اور دیگر علوم کی بہت سی کتابیں عربی میں منتقل ہو کر عام ہوئیں۔ ان افکار و خیالات میں بڑا نیا پن تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، اور لوگوں کی ذہنی اپج نے تزکیے اور احسان کے اس چشمہ صافی میں بھی ان کی ملاوٹ شروع کر دی۔ اب تحریک کا نام تزکیے اور احسان کی بجائے تصوف پڑ گیا۔ راویوں میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے یہ اصطلاح استعمال کی اور اپنے کو صوفی کہنا شروع کیا۔ نام کی تبدیلی بہرحال کوئی اہم واقعہ یا حادثہ نہیں، مگر ستم یہ ہوا کہ اپنے کو صوفی کہلوانے والے بعض بزرگوں نے یونانی اور زرتشتی فلسفے کے بعض نظریات کو اپنی تعلیمات کا جز بنا لیا۔ نئے نئے علوم سیکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا کوئی قابل اعتراض بات نہیں، کیونکہ ہمارا دین ہمیں ہر اچھی اور مفید بات کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مگر جب کوئی نئی بات دین کے بنیادی تصورات اور عقائد سے ٹکرانے لگتی ہے تو ہمیں اس سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں یہی صورتحال پیش آئی۔ تصوف میں بعض ایسے عقائد داخل کر دیے گئے جو روح اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اپنے کو صوفی کہنے والوں میں بعض نے اس کی تشریح یوں کی کہ جب تک اللہ کی ذات اور وجود پر یقین نہ آ جائے عبادت کرو، اور جب یقین حاصل ہو جائے تو عبادت غیر ضروری ہے۔ غرض ایسے ہی بہت سے نظریات تھے جو تصوف کے نام سے اس معصوم تحریک میں داخل کر دیے گئے تھے، لہذا ضروری تھا کہ ان نظریات کو باطل قرار دیا جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر 5ویں صدی ہجری کے دو عظیم صوفیوں نے علم جہاد بلند کیا۔ حضرت ابو القاسم عبد الکریم حوازن قشیری نے عربی میں رسالہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی۔ دونوں کتابوں کا موضوع ایک ہے، یعنی تصوف کی حقیقت، وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ایک سچے صوفی کو کیسا ہونا چاہیے۔ تصوف میں یہ دونوں کتابیں تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہیں۔ آج کی بات چیت کا موضوع ہے کشف المحجوب کے مصنف مخدوم الاولیاء سلطان الاصفیاء حضرت شیخ ابو الحسن علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ کشف المحجوب کے مصنف کا نام سید علی تھا اور والد بزرگوار کا نام عثمان۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے۔ شہر غزنی کے 2 مضافاتی محلے حجویر اور جلاب تھے، انہی میں سے ایک میں آپ کی ولادت ہوئی، اور بچپن اور لڑکپن آپ کا انہی محلوں میں گزرا، اس لیے آپ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ داتا گنج بخش کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ اس لقب کے متعلق عام روایت ہے کہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے بانی
خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے تو پہلے لاہور پہنچے. حضرت علی اجویری کے مزار کے قریب چلہ کھینچا اور وہاں سے روانگی کے وقت یہ شعر پڑھا: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اور اس طرح آپ کا لقب داتا گنج بخش مشہور ہو گیا. آپ کے سن ولادت اور سن وفات کے متعلق کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی. اندازہ ہے کہ آپ کی ولادت سن 400 ہجری میں ہوئی اور وفات سن 465 ہجری میں. آپ کا خاندان علم و تقوی میں بہت ہی ممتاز تھا. آپ کے ماموں تاج الاولیاء کہلاتے تھے. جس محلے کے قبرستان میں آپ دفن ہوئے اس کا نام بھی تاج الاولیاء پڑ گیا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بھی اسی قبرستان میں دفن ہوئے. دارا شکوہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اس نے سن 1069 ہجری میں ان مزارات کی زیارت کی تھی. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کا ذکر بہت زیادہ نہیں ملتا. ایک قیاس یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور ماموں سے حاصل کی ہوگی، اور ایک تذکرے کے مطابق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو متعدد اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، لیکن سب سے زیادہ گہرا اثر اور انمٹ نقوش شیخ ابو العباس بن محمد شقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جن کا تذکرہ بارہا آپ نے کشف المحجوب میں کیا ہے. آپ کی تصنیف کے مندرجات سے آپ کے وسیع علم و فکر کا اندازہ بآسانی ہوتا ہے. حضرت نے عمر کا بڑا حصہ سیاست میں گزارا. کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران سفر آپ نے بغداد، طبرستان، خراسان، ماوراء النہر، شام، عراق اور ترکی کی سیاحت فرمائی اور ہر جگہ کے علماء اور صوفیہ سے فیض حاصل کیا. آپ لکھتے ہیں کہ صرف خراسان میں آپ نے 300 سے زیادہ صوفیہ سے ملاقات کی، جن میں ہر ایک علم و تقوی میں اپنی نظیر آپ تھا. حالات سفر میں ایک اور بات جو خصوصیت سے قابل توجہ ہے وہ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ پوری سیاحت کے دوران کبھی نماز با جماعت قضا نہ کی، اور جمعے کے دن کسی بڑے قصبے میں پہنچ جاتے جہاں جمعے کی جماعت کا اہتمام ہوتا. اسی سیاحت کے دوران آپ نے حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی سے بیعت کی. حضرت ابو الفضل کا وطن ختلان تھا، جو دریائے جہوں کا بالائی علاقہ بتلایا جاتا ہے. اپنے مرشد کے متعلق داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وہ اولیاء کی زینت اور عابدوں کے شیخ تھے. میں طریقت میں انہی کا مرید ہوں. وہ علم تفسیر اور روایات کے عالم تھے. تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے اور حضرت حسری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور رازدار تھے. ابو عمر قزوینی اور ابو الحسن سالبہ کے ہم اثر تھے. 60 سال تک گمنامی کی حالت میں گوشگیر ہو کر خلقت سے دور رہے. ان کا قیام زیادہ تر کوہ لگام میں رہتا تھا. انہوں نے اچھی عمر پائی. ان کی ولایت کی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن ظاہری لباس اور رسوم صوفیہ کے نہ رکھتے تھے. لباس میں پیون پر پیون لگاتے جاتے. میں نے ان سے زیادہ پر روب کسی کو نہ دیکھا. فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ایک دن کی ہے اور اس دن ہمارا روزہ ہے. ایک طویل عرصہ سیاحت اور حصول علم و طریقت میں گزارنے کے بعد آپ لاہور تشریف لائے. اس کے متعلق حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بہت مشہور ہے. آپ نے فرمایا: شیخ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے. ان کے پیر اپنے عہد کے قطب تھے. حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ عرصے سے لاہور میں مقیم تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لاہور جا کر قیام کرو. آپ نے کہا وہاں شیخ حسن زنجانی موجود ہیں، لیکن پیر نے پھر فرمایا کہ تم جاؤ
लिहाजा अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर के इरशाद की तामील में लाहौर पहुंच गए। यह रिवायत बहुत ही मशहूर है और सारे ही तस्करा निगारों ने इसका हवाला दिया है, मगर दायरतुल मारिफ इस्लामिया इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में जो लाहौर से शाये हुई लिखा गया है कि हजरत हसन गंजानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार लाहौर में है और जो एक मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, 600 हिजरी के करीब फौत हुए। बहुत मुमकिन है कि हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने इसी नाम के किसी और बुजुर्ग का जिक्र फरमाया हो। क़याम लाहौर के इब्तदाई दिनों में आपने दर्स व तदरीस का शगल इख्तियार किया। उसी ज़माने में आपने एक मस्जिद बनवाई। लाहौर के बाज़ उलमा ने एतराज़ किया कि मस्जिद में क़िबले की समत सही नहीं है। आपने एक शाम तमाम मोतरज़ीन को मस्जिद में जमा किया, उनके साथ मगरिब की नमाज अदा फरमाई और फिर उनसे कहा कि मस्जिद के समत क़िबले की तरफ गौर से देखो। सबकी निगाहें उठ गईं और उन्होंने काबतुल्लाह को अपने ऐन सामने पाया। इस पर सब नादिम हुए और आपके कमालात रूहानी के मोतरिफ हो गए। उस दौर का लाहौर उलमा व फुजला का मस्कन था, मगर हजरत का म्यार इल्म तक़वा इस कदर बुलंद था कि लाहौर में कोई भी आपको काबिल एतना नजर न आया। गरज लाहौर में कुछ अरसा दर्स व तदरीस में गुजारने के बाद आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और तसनीफ व तालीफ में मशगूल हो गए। हजरत ने कशफुल महजूब में इस मार्कतुल आरा किताब के अलावा और 10 किताबों का तज़किरा फरमाया है, जिनमें से सिर्फ कशफुल असरार महफूज है, बाकी किताबें नापैद हो गईं। इब्तदा में आप शेर भी कहते थे और एक दीवान भी मुरतब फरमा लिया था, मगर कोई साहब ये दीवान आरियतन ले गए और उसे अपने नाम से मंसूब कर दिया। इसी तरह आपकी एक किताब मिनहाजुद्दीन को भी किसी ने चुरा लिया और अपने नाम से मशहूर कर दिया। इन्हीं तल्ख तजर्बात की बिना पर हजरत ने कशफुल महजूब में कई जगह अपना नाम लिख दिया है। चुनाचे फरमाते हैं कि तसनीफ व तालीफ का मकसद यह है कि लोगों तक इल्म पहुंचे और वो लिखने वाले को दुआए खैर से याद करें। इसलिए अपनी 2 किताबों के सरके के बाद मैंने जरूरी समझा कि इस किताब में अपना नाम बार बार जाहिर करूं। लाहौर में आपकी तबलीग से कसीर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें सबसे ज्यादा शोहरत राय राजू को हासिल हुई। वो सुल्तान मसूद के बेटे सुल्तान मौदूद की तरफ से लाहौर के नाइब थे। कबूल इस्लाम के बाद हजरत ने उनका नाम शेख हिंदी रखा। उन्हीं की औलाद में आपकी दरगाह की मुजावरी मुकर्रर हो गई। हजरत अली हुजवैरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की लाजवाल शोहरत और मकबूलियत का राज आपकी किताब कशफुल महजूब में पिन्हा है। इसी की मदद से लोग आपकी तालीमात और आला व अरफा रूहानी मकामात से वाकिफ हुए। तसव्वुफ पर फारसी जुबान में यह पहली किताब है और 700 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इल्म तसव्वुफ पर सबसे बेहतरीन किताब तस्लीम की जाती है। हर दौर के सूफिया कराम ने इसकी वक़्त और कीमत का जिक्र किया है। महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स को कोई पीर नसीब न हो वो कशफुल महजूब पढ़ ले, उसे पीर मिल जाएगा। किताब की जबान निहायत सादा सलीस है। पढ़ने वाले को यूं महसूस होता है जैसे हजरत उससे बातें कर रहे हों, मगर साथ ही बलागत का ये कमाल है कि एक एक जुमले में मानी का दरिया समो दिया गया है। किताब 21 अब्वाब पर मुश्तमिल है, मगर मज़ामीन की फरावानी का ये हाल है कि हर बाब पर एक मुस्तकिल किताब लिखी जा सकती है। कशफुल महजूब का पहला बाब इल्म से मुताल्लिक है। इब्तदा में आयात कुरानी और अहादीस नबवी से इल्म की हकीकत, माहियत और ज़रूरत से बहस फरमाई है। इस सिलसिले में आप फरमाते हैं कि इल्म ही के ज़रिए एक सालिक बुलंद रूहानी मरातिब और दरजात के काबिल होता है। आप फरमाते हैं कि बग़ैर ज़ाहिर के बातिन मुनाफ़िक़त है और बग़ैर बातिन के ज़ाहिर गुमराही है। इस बहस में आपने मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग
حضرت حاتم اسم کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت حاتم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام علوم میں سے میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد مجھے مزید کسی علم کی حاجت نہیں رہی۔ اول یہ کہ رزق مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں زیادہ کی طلب سے آزاد ہو گیا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے جو حقوق عائد ہیں میں ہمیشہ ان کی تکمیل میں مصروف رہتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس سے نجات ممکن نہیں، اس لیے ہمیشہ اس کے استقبال کے لیے تیار رہتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ اللہ میرے حال کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اس لیے اس سے شرم کرتا رہتا اور اس کے ممنوعات سے بچتا رہتا ہوں۔ باب علم کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے اور ان حقوق کا علم حاصل کرے جو اس پر اللہ کی طرف سے عائد ہیں، اور انہیں بجا لانے کے بہتر سے بہتر طریقوں کا علم حاصل کرے۔ کتاب کا تیسرا باب تصوف پر ہے، اور سچ پوچھئے تو اسی باب کی خاطر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ اس باب میں صوفی اور تصوف کے الفاظ اور ان کی اصل سے بحث ہے، پھر تصوف کی تعلیمات کی نوعیت کا ذکر، صوفیہ کی قسموں اور سلوک کے مراحل کا ذکر ہے، اور ان سلاسل کا ذکر ہے جو آپ کے دور میں رائج تھے۔ داتا صاحب کی نگاہ میں صوفی وہ ہے جو اخلاق و معاملات کو سنوار لیتا ہے اور نفس کی آفتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے۔ لفظ صوفی کی اس تعریف ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے پاس تصوف اور صوفی کا اس کے سوا کوئی اور مفہوم نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بنائے اور اس کی راہ سے سر منہ انحراف نہ کرے۔ تصوف کے متعلق داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تصوف پسندیدہ اخلاق کا نام ہے، اور پسندیدہ کام وہ ہے جس میں بندہ اپنے تمام احوال میں اللہ کو کافی سمجھتا ہو۔ تصوف کا انحصار لباس پر نہیں بلکہ عمل پر ہے۔ اہل حق کا درجہ کپڑوں کی شناخت سے بالاتر ہے۔ صوفی وہ ہے جس کی گفتار اور کردار مشابہت رکھیں اور وہ اپنے اخلاق کو مہذب بنا لے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں: توبہ گناہ کو، چغلی عمل کو، غم عمر کو، صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو، پشیمانی سخاوت کو، تکبر علم کو، نیکی بدی کو، جھوٹ رزق کو، اور ظلم عدل کو۔ ایک بار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے چند درویشوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو سخت ملال ہوا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بجائے گمراہی خریدتے ہیں اور اس تجارت میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ نہ معلوم کیوں ان لوگوں کو ننگوار نہیں، اور یہ خود کو قار مذلت میں پھینک رہے ہیں۔ یہ سب کچھ لالچ کی وجہ سے ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 3 چیزیں چھوڑی ہیں: ایک فقر، دوسری تلوار، تیسری علم۔ تلوار بادشاہوں کے قبضے میں آئی مگر انہوں نے اسے غلط استعمال کیا۔ علم عالموں نے صرف علم پڑھنے پر اکتفا کیا۔ فقر درویشوں کے حصے میں آیا مگر انہوں نے اسے اپنی حاجتیں پوری کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ تاج دور عارفاں، مخدوم داتا گنج بخش، صدر افراد زماں، مخدوم داتا گنج بخش۔
پیر پیراں نے زماں مخدوم داتا گنج بخش، پیر خوبان جہاں مخدوم داتا گنج بخش، آپ کے دربار سے ہوتے رہے ہیں فیضیاب، اولیاء ہر زمان مخدوم داتا گنج بخش۔ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.